کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو حضرات صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر زبانیں دراز کرتے ہیں۔ اب یہاں تک تو محنت ہو گئی، لیکن اس سے اگلا جو عمل آیا، ایک مسلمان ملک کے مسلمان صدر کے ہاتھوں میں وہاں پر آ کر جو ہے وہ سکت نہ رہی اور ان کا قلم کمزور پڑ گیا اور ان کا ایمان وہاں پہ آ کر جواب دے گیا، ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ وہ وہاں پر دستخط کر دیں۔ اور متعدد بل جو ہیں وہ پاس ہوتے رہتے ہیں، آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اپنی مرضی والے وہ سارے کے سارے بنتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت بات آئی دین کی اور ایک انتشاری طبقہ اٹھا، اس نے جا کر پھر وہاں پر محفل کی اور باقاعدہ صدر مملکت سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں گالیوں کی اجازت دی جائے، تاکہ ہمارا تو دین ہی گالیوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ میں کوئی ویسے لفظ بات نہیں کر رہا، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، یہ تبرہ اور تولا بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ جس طرح مسلمان کے بنیادی نظریات 3 ہیں، توحید، رسالت، قیامت، اس طرح یہ تولا اور تبرہ وہاں بنیادی نظریات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمارا تو بنیادی ڈھانچہ ہی اس پہ کھڑا ہے، ہم نے گالیاں بھی دینی ہیں، برا بھلا بھی کہنا ہے، ہم نے تو صحابہ کو ماننا ہی نہیں ہے، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نہیں ماننا اور آپ ہمیں منوائی جا رہے ہیں، ہم نے تو مومنین کی ماؤں کو گالیاں دینی ہیں، ہم نے تو ان کو برا بھلا کہنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہ کہا دیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ کی رضا والا یہ سرٹیفکیٹ جو قرآن نے حضرات صحابہ کرام کو دیا ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے اس کے اوپر آپ نے دستخط نہیں کرنے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں، جمہوریت کا الگ جنازہ نکلا، پہلے خلافت کا جنازہ نکلا اور جمہوریت کا نظام رائج ہوا، پھر جمہوریت میں آ کر بھی جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا، اور بالآخر پھر مسلمان ملک کے اندر جہاں اکثریت مسلمانوں کی اس بات پر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی گواہی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے ایمان والو تم سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ اعلان کروایا ہے، قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے صرف یہی چاہتا ہوں، یہی سوال کرتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے محبت رکھنا، میرے قریبی رشتہ داروں کے لیے نرم گوشہ رکھنا، ان کے لیے ہمدردی رکھنا۔ لیکن مسلمان جس وقت اس نظریے پر آیا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کا ایمان اتنا اعلیٰ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم قابل قبول ہو، وگرنہ تمہارے لیے دور کی بدبختی ہے۔ قرآن یہ بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں اللہ کی خشیت اتم درجے میں تھی، صحابہ کرام کے دل میں اللہ کا ڈر اتم درجے میں تھا۔ صحابہ کرام جب اللہ سے مانگا کرتے تھے بڑی رغبت سے مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا طرز حیات یہ تھا کہ وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ صحابہ ہیں جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، یدعوننا رغبا ورہبا، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے ڈر کے ساتھ،
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ان کے دلوں میں ہمارا خشوع پایا جاتا ہے، ہمارا خضوع پایا جاتا ہے، یہ ڈر کے عاجزی سے مانگنے والے ہیں، اتنی عاجزی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ رات کو سوئے ہوتے ہیں، یہ کروٹ بدلتے ہیں، کروٹ بدلنے کی حالت میں بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ فرمایا ان کی شب و روز ایسی گزرتی ہے کہ یہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے مانگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کھڑے ہوں پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، بیٹھ جائیں پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان کی سوچ میں ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ ہمیشہ کائنات کی تخلیق میں غور کرنے والے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ان کا دل اتنا اعلیٰ ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں پر ایمان اللہ نے لکھ دیا ہے، اور رب کی باتیں کبھی غلط نہیں ہوا کرتی، اللہ کا لکھا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان سے رضا کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے۔ وکلمۃ التقوی، فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، ان کی زبانوں پر اللہ نے کلمہ حق کو جاری کر دیا ہے، ان کی زبانوں پر اللہ رب العالمین نے تقوی کی باتوں کو رکھ دیا ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اس لیے کہ یہ تقوی کے اہل تھے، یہ ذات باری تعالیٰ اعلان کر رہی ہے، قرآن پاک کے اندر یہ اعلان موجود ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں کا حال اگر جانتے ہو، أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، تقوی کا امتحان لیا ہے۔ یہ کامیاب ترین شخصیات ہیں، اور اتنی کامیاب شخصیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ایمان ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں اللہ نے رچ بس کر رکھ دیا ہے، رچا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے ان کے دلوں کو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان سے اللہ رب العالمین نے فسق کو بھی دور کر دیا، یہ فاسق نہیں ہو سکتے، یہ رب کے نافرمان نہیں ہو سکتے، یہ قرآن گارنٹیاں دے رہا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ رہنما ہیں، یہ مقتدا ہیں، یہ امام ہیں، ان کی گارنٹی قرآن دیتا ہے۔ اور پھر جس وقت یہ ساری گارنٹیاں حاصل کرتے وقت اس کے بعد ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، جب کوئی صحابیت کے درجے میں آ جائے، صحابیت کے درجے سے بڑھ کر اس کو ایک نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ عورت بھی ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے اللہ نے خطاب کیا، فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تمہیں دوہرا عذاب ملے گا، اور اگر تم سے کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تمہیں اجر بھی دوہرا ملے گا، اس لیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اب تمہارا ایک مقام بلند ہو چکا ہے، جس کا تعلق نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ فرمایا ان سب کو اللہ رب العالمین نے پھر انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت، اہل البیت کا لفظ ذکر کر کے اللہ نے فرما دیا کہ اب تمہیں پاک کر دیا ہے، اب تم گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اگر کہیں لغزش ہو بھی جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے، فوراً تمہیں رب العالمین کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، وہ بات ختم ہو جائے گی۔ یہ سارے نظریات قرآن ہمیں دیتا ہے، اور یہ نظریات قرآن کے لے کر جب قومی اسمبلی سے بل پاس ہو گیا، اسمبلی سینٹ سے بھی یہ بل پاس ہو جاتا ہے، زیریں اسمبلی سے ہو گیا، بالائی سے ہو گیا، ایک فرد کے سائن کی ضرورت پیش آئی، اور ملک پاکستان جو لیا گیا ہے اس قرآن کے نام پر، جو لیا گیا ہے رب العالمین کے نام پر، جو لیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو دل سے لگانے کے لیے کہ ہمیں الگ خطہ چاہیے جہاں پر ہم رہ کر دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج قرآنی شخصیات کی بات آئی، قرآن کے محافظوں کی بات آئی، قرآن کے پہلے خطاب مخاطبین کی بات آئی، پیغمبر ذیشان کے فرمان کے پہلے محافظ کی بات آتی ہے۔ ہمارے صدر کے قلم میں اتنی جان نہیں، وہ اپنی مرضی کے قلم چلاتا ہے، لیکن ملک پاکستان کا صدر ہوتے ہوئے اگر وہ قرآن کی شخصیات کا جو ہے وہ محافظ نہیں بنتا، میرے دوستو پھر مسلمان کو حرکت میں آنا پڑتا ہے۔